سر جی یہ گوری صاحب کدھر گئے ہیں جی؟ عزیزی میں نے غوری صاحب کو پروگرام کا مانیٹر مقرر کر دیا ہے. اللہ خیر کرتے کدھر بیارو ڈنڈا خریدن گئے نہیں؟ یار وہ ڈاک اور میلز نکالنے کے لیے گئے ہیں, بس ابھی آتے ہی ہوں گے. یہ آگے یہ آ گئے جی. بس وہ کیا کریں غوری صاحب, یہ اتنی دیر کہاں لگا دیا آپ نے؟ سر جی وہ جھگڑا ہو گیا تھا. کس سے جھگڑا ہو گیا غوری صاحب؟ وہ پرنٹنگ مشین والے سے. کیوں؟ وہ کہتا جی مشین میں کاغذ دو. وہ میں نے کہا بھائی کوئی مشین میں گنا دو, کوئی رو نکلے, کوئی سینے ٹھنڈ پوے. وہیں سے جھگڑا شروع ہو گیا. وہ کہہ رہا میں ادھر کوئی رو والی ریڑھی لا کے بیٹھا ہے, تو میں کہا میں بھی کوئی ایتھے کوئی لڈو نہیں بیچن ڈیا. چلے کوئی بات نہیں, یہ جیا کو دیجئے تاکہ پھر ہم دیکھیں آج حسب ڈاک میں ہمارے پاس کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ لیں جی جیا جی, آپ پڑھیں, مجھے تو پڑھنا نہیں آتا. اچھا جی, حسب ڈاک میں آج پہلی میل ہے کوہاٹ سے اور کی ہے افضل خان نے. کہتے ہیں السلام علیکم عزیزی صاحب. وعلیکم السلام جی. کہہ رہے ہیں کہ بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن کی بات کر کے آپ نے سنہرے دن یاد کروا دیے. واقعی کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے ہمارے گھر میں پورا محلہ اکٹھا ہوتا تھا. ہفتے کے آخری دن بھی بچوں کو ڈرامہ یا فلم دیکھنے کی خصوصی اجازت ملتی تھی. بالکل ٹھیک بات ہے. اس وقت ہفتے میں ایک تو ڈرامہ لگتا تھا, ایک 50 منٹ والا, ایک 5 منٹ والا. اس کے لیے باقاعدہ اجازت لے کے والدین سے تو دوسرے کے گھر جا کے ڈرامہ دیکھنا پڑتا تھا. صحیح بات. ان میں بعض ایسے بچے بھی ہوتے تھے جن کو صرف یہ پتا ہوتا تھا انٹینا کدھر کریں گے تو صحیح آئے گا. انٹینے پہ تھا نا سارا ٹی وی, تو وہ کسی وقت انٹینا تمہارے جیسا پرندہ بیٹھ کے گھما دیتا تھا, تو پھر جا کے دوبارہ اسے سیٹ کرنا پڑتا تھا. اچھا بھلا دور تھا یہ بلیک اینڈ وائٹ. بالکل. یہ کلر ٹی وی آنے سے مجھے کتنا نقصان ہوا میں کیسے بتاؤں آپ کو. اچھا نہیں, یہ تو ابھی بھی کسی وقت کلر ٹی وی کے سامنے کھڑا ہو کے تو لڑنا شروع ہو جاتا ہے. کی تکلیف ہے تینوں؟ مینوں کی ایڈا شو ہو کے وہاں نے کلر ٹی وی, میں تو بلیک اینڈ وائٹ ہی آنا ہوتا ہے. مینوں کی. اچھا جی, اگلی میل میں آئی ہے بلوچستان سے اور کی ہے عبد الکریم نے. کہہ رہے ہیں السلام علیکم فرید صاحب. وعلیکم السلام عبد الکریم صاحب. کہہ رہے ہیں کہ سردی کا موسم شروع ہو گیا ہے لیکن بلوچستان میں سیلاب سے متاثر لوگ ابھی تک اپنے گھروں کو نہیں لوٹ سکے ہیں. نگران حکومت کی توجہ اس طرف کروائیں کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے وعدوں پر عمل درآمد کریں تاکہ یہ لوگ موسم کی سختی سے محفوظ رہ سکیں. بالکل جی عبد الکریم صاحب, ویسے تو نگراں حکومت میں نگراں وزیر اعظم بھی بلوچستان سے ہیں. ہاں جی, یعنی اگر اس طرف توجہ بھی میڈیا ہی ان کی دلوائے گا تو پھر لمحہ فکری ہے. ہاں جی, ظاہر ہے وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو تو پتا ہونا چاہیے کہ کتنے کریانے دی دکان ہے کتنے ٹائروں نو پینچر لگ دینے. یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے. ہاں جی سر بالکل. دیکھیں نا, سیلاب زدگان جو بیچارے ہیں وہ ابھی تک اپنے گھروں کو نہیں لوٹ سکے, اور واقعی سردی بڑی سخت شروع ہو گئی ہے. بالکل. بلوچستان میں تو ویسے ہی سردی بھی بہت پڑتی ہے. تو میرا خیال ہے کاکڑ صاحب کو جس طرح انہوں نے پنجرا پل یاد کرایا تھا نا گا کے, اسی طرح سیلاب زدگان کو بھی چاہیے کہ کوئی گانا بنا کے ان کو سینڈ کریں, شاید وہ جاگ جائیں. جی ویسے تو ماشاءاللہ انہوں نے آنکھاں تو لگ دے سوندے ہی نہیں. اچھا جی, اگلا ہمیں میسج آیا ہے ملتان سے اور کیا ہے آسمہ ذوالفقار نے. کہہ رہی ہیں السلام علیکم عزیزی صاحب. وعلیکم السلام آسمہ باجی. کہتی ہیں حسب حال کے ہی رانجھے نے جو باتیں اس قوم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائیں, ورنہ تو لوگوں نے شادی کو مذاق سمجھ لیا ہوا ہے. عدالتیں ان فیملیز سے بھری ہوتی ہیں جنہوں نے طلاق کے لیے کیس دائر کر رکے ہوتے ہیں. اللہ معافی دے, اللہ معافی دے. یہ واقعی شرح بڑی بڑھتی جا رہی ہے بہت زیادہ. ہاں جی, اور اس کا جو مین کاز ہے نا جی, جی وہ بے صبری ہے. بالکل تحمل ختم ہو گیا ہے, برداشت ختم ہو گئی ہے, اور بے صبرے ہو گئے ہیں. اور عزیزی توقعات زیادہ بڑھ گئی ہیں. ہاں جی, میرا مطلب ہے کہ گھروں میں یہ چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. ہاں جی ہوتے ہیں. ان کو طول دینا اور برداشت ہی نہ کرنا, ظاہر ہے چھوٹی چھوٹی باتیں بڑھتے بڑھتے بڑی ہو جاتی ہیں نا جی. تو آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت کرتے رہیں تو وہ پھر بڑی نہیں ہو سکتی, وہ وہی ختم ہو جاتی ہیں. تو اگر آپ برداشت نہیں کریں گے تو پھر تو بات بڑھے گی. بالکل. اور ویسے بھی ہم یہ چیزیں جو ہمارے مذہب میں ہیں ہم ان کو سیریسلی نہیں لے رہے. بالکل یہ ایک مذہب کے اندر جائز عمل ہے, مگر یہ وہ عمل ہے جو رب العزت کا ناپسندیدہ ترین ہے. بے شک. تو ہمیں ڈرنا بھی چاہیے رب کی ذات سے. ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اللہ پاک نے اگر اسے ناپسندیدہ ترین عمل کہا ہے
तो फिर ये इससे बच ही जाए तो अच्छा है। अच्छा सर, अगला मैसेज हमें आया है कराची से और किया है असमत सरफराज ने और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं अजीजी साहब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जीवीएस जैसे बहुत सारे डिजाइनर्स होम मेड वर्कर से काम ले रहे हैं और उनका सहारा भी बने होते हैं, लेकिन ये लोग असल कारीगर को उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए पूरा मुआवजा कभी भी नहीं देते हैं। ये तो मुझे लगता है कि कोई सीवीएस के दुश्मन है जिन्होंने ये मेल की हुई है। वैसे तो यहाँ पे हर बेचारे हकदार का हक मारा जा रहा है। कौन सा शोबा ऐसा है जो बचा हुआ ना हो? जी 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 जी, टेलरिंग की जो ब्रांच है हमारी, जी जी, उधर अगर ऐसा हो रहा है तो फिर क्या हो सकता है। हाय, ये तो एक तरफ लोग जो हैं ये इसकी बिल्कुल ये तौजीह पेश करते हैं जी के जनाबे अली, ये जो डिजाइनिंग है ये दिमाग का काम है और असल काम ही अब डिजाइनिंग है। हाँ जी सर। मगर दूसरी तरफ वो डिजाइनिंग करने वाला जो बंदा है वो सारा कुछ ही आप लपेट के ले जाए तो ये भी बुरी बात है। सही बात। बिल्कुल। वो भी ये जहन में रखे कि है तो ये टीम वर्क की। हाँ। आपका जो आइडिया है उसको अमली जामा पहनाने वाले तो आपके कारीगर ही होते हैं। सब लोग, हाँ तो जी। कारीगरों को अगर आप बिल्कुल ही अहमियत ना दें तो मेरा ख्याल है हौली हौली फिर ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਚੋਂ भी बरकत उड़ जाती। बिल्कुल सही। मुझे बड़ा अच्छी तरह याद है कि चनियोट में या पता नहीं डीजी खान की तरफ जी जी, एक फर्नीचर कंपनी थी, फर्नीचर बनाते थे और उधर उनके पास एक कारीगर था बड़ा ही अहम था। अच्छा, उन्होंने बाकायदा उसके हाथों की उंगलियों की इंश्योरेंस करवाई थी। उन्होंने कहा कि भाई ये हाथ जो हैं ये बड़े कीमती हैं। वाह, ये तो ऐसा कारीगर है कि ये पूरे एशिया में दूसरा हमें कोई नजर ही नहीं आता। क्या और अजीजी कारीगर अगर ना हो तो लाख आइडियाज लेकर आ जाओ, लाख क्रिएटिविटी लेकर आ जाओ, अगर मजदूर नहीं होगा काम करने वाला तो खुद तो कोई काम नहीं करेगा। हाँ जी हाँ जी, ये नक्शा बनाते ही है ना। हाँ। मेरा मतलब है आर्किटेक्ट वगैरह जो होते हैं, हाँ जी, तो अगर आप मिस्त्री ठीक ना लगाएं तो आपके नक्शे का बिल बतौड़ा बन जाता है। वो भी तो फिर कारीगर ही सी ना जिन्हें उत्तों कंध डींगी कर दी हाय, बकौल गौरी के थल्ले मुंह करके कहंदा मुबारक होवे घर वालियो उत्तों ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਧ ਗਈ ਜੇ। ਥੱਲੇ ਖਲੋਤਾ ਰਵੇ आर्किटेक्ट, ਉਹਨੇ उत्तों नक्शा ही ਉਹਦਾ ਪਾੜ ਛੱਡਿਆ। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, जिस तरह चांद के बगैर रात में चमक नहीं होती, उसी तरह इल्म के बगैर दिमाग रोशन नहीं हो सकता। वाह, बहुत अच्छे। मुझे अक्सर दोस्त कहते हैं क्या ये तुम्हारे चेहरे पे चमक सिर्फ इल्म की वजह से। ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਆ ਗੋਗਾ ਚਮਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਵੇ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਲ ਲੈਂਦਾ। हाय। अपने